اللہ وبرکاتہ برحبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات بر علی و اولاد علی صلوات برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اور جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ مسلسل گفتگو کربلا اسلامی تعلیمات کی درس گاہ ہے، اس عنوان سے ہماری گفتگو اس عشرہ محرم میں جاری ہے۔ سرنامہ کلام کے لیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ وہی تو ہے وہ پروردگار جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ رسالت کے 4 کام اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ معلم انسانیت نے ہمیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، ہماری زندگی کے ہر پہلو کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر گئے۔ اس چراغ کی کرنوں کا ذکر جو ہم اس سلسلہ مجالس میں کر رہے ہیں، وہ چراغ یعنی اسلامی تعلیمات کا چراغ، جس کی حفاظت کے لیے کربلا برپا ہوئی، جس کی حفاظت کے لیے ان اسلامی تعلیمات جن کو جاں بلب کر دیا گیا، زمانے کی گردشوں نے جن پر ہم روز تھوڑی تھوڑی گفتگو کر رہے ہیں، کہ کیا ایسا ہوا کہ 50 سال کے عرصے میں اتنا زمانہ بدل گیا،
لوگوں کے ذہن اتنے بدل گئے، لوگوں کے دل اتنے بدل گئے کہ فرزند رسول کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ مسلسل گفتگو ہماری اسی عنوان سے ہے کہ کربلا تعلیمات اسلامی کی درسگاہ ہے، اور تاریخ کے ہمیں ان جھروکوں میں جھانکنا ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ یہ درسگاہ جو ہے یہ ہمیں خون میں نہائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے معلم انسانیت نے جو ہمیں تعلیم دی، اس میں ہم نے علم پر بھی گفتگو کی، اس میں ہم نے فلسفہ حیات پر بھی گفتگو کی۔ آج ہم جس روشنی کی کرن پر گفتگو کریں گے وہ ہے دعا۔ دعا ہمیں سکھائی گئی۔ دعا اسلام سے قبل بھی مذاہب میں رائج تھی۔ مذہب عیسائیت میں بھی دعائیں ہیں، یہودیت میں بھی دعائیں ہیں، اور زبور میں بھی دعائیں ہیں۔ دعا کے حوالے سے دین اسلام میں بہت اہمیت ہے اور اس کی بہت تاکید ہے، اور اس کو فریضاً نافذ کیا گیا ہے، فریضتاً نافذ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ مبارک آیت ایسی ہے کہ جس میں ذات واجب نے 7 مرتبہ اپنی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ دعا کے متعلق ہے۔ اور میرے بندے جب تم سے پوچھیں، فرمائے ختمی مرتبت سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب آپ سے پوچھیں انی، میرے متعلق، تو ان سے کہہ دیجئے انی قریبٌ، میں تو قریب ہوں، اجیب و دعوت الداعِ اذا دعانی، مجھ سے دعا مانگو جو تم دعا مانگتے ہو، فاستجیبوا لی، مجھ سے دعا مانگو، اور ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لاؤ، شاید تم ہدایت پا جاؤ، اور یرشدون، شاید تم رشد و فلاح پا جاؤ۔ تو یہ دعا کے حوالے سے ایک ایسی آیت ہے کہ جو بے مثال آیت ہے، جس میں حکماً دعا کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، دعا مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو دعا کے حوالے سے قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیات ہیں، جس میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر میرے بندے تکبر کرتے ہیں اور دعا سے منہ موڑ لیتے ہیں، مفہوم عرض کر رہی ہوں، تو مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں۔ گویا دعا سے منہ موڑنا جو ہے وہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ آپ، اگر میں اور آپ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگے بغیر اٹھ جائیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ چاہتا ہے، حکماً اس نے ہم پر یہ فریضہ عائد کیا ہے، مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنے جب وہ دعا مانگے، مفہوم۔ اور دعا مانگنے کے لیے پروردگار عالم نے سورہ حمد ہمیں ایک دعا کی شکل میں ہمیں اول قرآن میں، اوائل قرآن میں، افتتاح قرآن میں سورہ حمد جو عطا فرمائی، 7 مثانی جس کو کہتے ہیں، وہ ایک دعا ہے۔ وہ دعا ہے جو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر لیا ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اللہ کے لیے بندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو بے شک ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دعا مانگنا قرآن شروع کرنے سے پہلے ہی دعا مانگنا بتا دیا، اور پورا قرآن جو ہے وہ اس دعا کا جواب ہے۔ صراط مستقیم کی درخواست کی بندے نے، اور پورا قرآن جو ہے وہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ دیکھو یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ کو دعا کرنا بہت پسند ہے۔ دعا انسان اور بندے کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ دعا کے لفظی معنی ہے مانگنا، پکارنا۔ دعا کا حکم، دعا انسان اور بندے کے درمیان جو ہے وہ قائم ایک مضبوط راستہ ہے۔ دعا ایک مومن کی سپر ہے، مومن کی حفاظت کرتی ہے۔
بار بار دعا مانگو، فرمایا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ دعا انسان کو حفاظت عطا کرتی ہے، دعا انسان کے لیے اطمینان کا باعث ہوتی ہے، دعا انسان کو خود اعتمادی عطا کرتی ہے، دعا انسان کو ایک حفاظت کی کیفیت میں رکھتی ہے کہ ہے کوئی جو میری حفاظت کرنے والا، ہے کوئی ذات جو میری درخواست کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے کوئی جس کو میں دیکھ نہیں سکتا، جس کو میں سمجھ نہیں سکتا، لیکن جب میں اس سے دعا کرتا ہوں تو اسی نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ دعا ائمہ کا شعار ہے، دعا انبیاء کا زیور ہے، دعا ہمیں انبیاء نے کرنی سکھائی۔ قرآن حکیم میں نبیوں کی دعائیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جب وہ مشکلوں میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کس طرح دعائیں کی، اور وہ دعائیں ہمارے لیے نقش راہ ہیں، وہ دعائیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں کہ جب جناب ایوب بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کیا دعا کی، جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں حاضر جانے لگے تو کیا دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے۔ وہ کیا تھی زبان کی گرہ کہ بچپنے میں فرعون نے جناب موسیٰ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور کچھ شک کا عالم تھا، وہ کچھ پہچاننا چاہ رہا تھا کہ اس نے خرمے رکھے اور انگارہ رکھ دیا کہ اگر یہ معصوم بچہ ہے تو یہ کچھ بھی اٹھا کے کھا لے گا، لیکن اگر یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے بچوں کو کس طرح قتل کیا تھا، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا تھا، کیوں؟ تاکہ اس وقت فرعون کے شر سے محفوظ رہیں اور ان کی زندگی سلامت رہے۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ تو میری زبان کی کھرا کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور مجھے ہارون کو جو میرے بھائی ہے، میرا بھائی ہے میرے خاندان میں سے، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ یہ دعا پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہی جو ہمارا سرنامہ کلام ہے۔ اس حوالے سے جناب ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ تو پروردگار سے دعا کر رہے تھے، پروردگار ان میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ یہ دعا جناب ابراہیم کی جو گونجتی رہی، یہاں تک کہ جواب دعا جو ہے وہ سورہ جمعہ میں آیا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 جو ہمارا سرنامہ کلام ہے۔ تو یہ دعا عظیم الشان دعا تھی، اور جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اسی طرح میرے مولا سید الشہداء نے از سر نو اسلامی تعلیمات کا خانہ کعبہ جو ہے وہ کربلا میں تعمیر کیا تھا، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو، اسلامی تعلیمات کے خانہ کعبہ کو ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو انہوں نے مائدہ کے لیے کی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے حکومت کے لیے کی ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کے لیے دعائیں جو انہوں نے صالحین میں سے ہونے کے لیے کی۔ قرآن حکیم میں دعاؤں کا خوبصورت سلسلہ ہمارے لیے موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم دعا کرنا سیکھیں اور دعا کا سلیقہ سیکھیں۔ دیکھیے دعا کرنے کا ہمیں سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے ان 400 کتابوں کو جمع کر کے جو کتاب الدعا جو قائم کی ہے، اس کے اندر دعا کا سلیقہ، دعا کے آداب، دعا کے اوقات، دعا کا مقام، دعا کے شروع کیسے کرنا چاہیے، آخر کیسے کرنا چاہیے، کہ دعا کا شروع کرنے کا ہمیں جو ادب بتایا گیا ہے کہ درود بھیجیے، استغفار کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پروردگار عالم کی عظمت و بلندی کا جو ہے وہ اقرار کریں، محمد وآل محمد پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی دعا پیش کریں، اور پھر اخیر میں بھی درود، کیونکہ اول آخر جب درود بھیجا جاتا ہے تو پروردگار عالم درود کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔
اور دعاؤں کے لیے فرمایا گیا کہ جو مخصوص مقامات ہیں ان میں دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، حرم نبوی میں، حرم الہی میں، اس کے علاوہ ائمہ معصومین کے قبے کے نیچے دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، بارش کے وقت حکم ہے دعا کرو، سفر کے وقت حکم ہے دعا کرو، بیماری میں دعا کرو، اور کس طرح مظلوم کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے دیکھیے 2 طرح کی آیات ہیں، مطلق اور مقید۔ تو جہاں فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، وہیں ایک مطلق آیت ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کرو تو جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں قبول کر لیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ تو اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت دعائیں کی تھیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو یہ مطلق آیت کے حکم میں یہ آیت آئے گی کہ جس کو پروردگار چاہتا ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اس کا جو ہے وہ سبب یہ بھی ہے، ہم جاہل ہیں، ہمیں اتنا علم نہیں کون سی دعا ہمارے لیے مفید ہے، کون سی دعا جو ہے وہ ہم اگر قبول ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، ہمیں علم نہیں ہے۔ پروردگار عالم کو علم ہے، اس لیے وہ دعاؤں کو کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی یہ ضائع نہیں جاتی۔ یہ دعا جب قبول نہیں بھی ہوتی قیامت میں وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دعا کے آداب پورے نہیں کرتا اس لیے قبول نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دعا مانگنے والے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دعا مانگتا رہے اور میں اس کی دعا سنتا رہوں، یعنی کہ اس کا قادر مطلق ہونا جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ لیکن ہمیں حکم ہے دعا کا حکم ہے، اور دعاؤں کے لیے ہمیں دعاؤں کی تعلیم بھی دی گئی ہے، ہمیں جگہ جگہ دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ دعائیں ہم نے جو تعلیم دی ہیں، معصومین نے فرمایا جو دعائیں ہم نے تعلیم دی ہیں اسی انداز سے دعا مانگو، اپنی طرف سے کچھ تم اس میں ایڈیشن سبٹریکشن نہ کرو۔ جیسے وہ مشہور دعا ہے تو اس میں ایک شخص نے کچھ اضافہ کرنا چاہا، مقلب القلوب والابصار کرنا چاہا، تو امام نے منع فرمایا کہ نہیں، مقلب القلوب اگر ہم نے کہا ہے تو بس وہیں تک تم نے اس کو اسی تک دعا کو اسی انداز میں مانگنا ہے، کیونکہ دیکھیے ائمہ معصومین نے جہاں دعاؤں کی حفاظت کا اتنا انتظام کیا، دعاؤں میں بھی کسی قسم کے اضافے یا کمی کی اجازت نہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کلام الہی کی حفاظت کا انتظام کس طرح ہوا ہوگا۔ کلام الہی کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دعائیں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، یہ دعائیں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دکھاتی ہیں کہ ہمارے عقائد کی درستگی کے لیے بھی دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں تاکہ ہمیں صحیح پتہ ہو۔ پھر ہمارے معاملات کے حوالے سے دعائیں جو ہے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نظر آتی ہیں قرآن میں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم اخلاق کے حوالے سے دعائیں ہیں، دعائے مکارم الاخلاق، کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق عظیم الشان دعا ہے۔ پھر معرفت الہی کے حوالے سے دعائیں ہیں، دعائے عرفہ، دعائے جناب سید الشہداء کی دعائے عرفہ جو ہمیں پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے عطا کی، تو وہ دعا ہماری معرفت کے لیے ہمیں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پھر دعاؤں کے طریقے مختلف آیات کو ملا کے دعاؤں کے طریقے جو ہیں وہ ہمیں سکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم اتنے مصروف ہو جاؤ قرآن کی تلاوت میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کہ اپنی دعا کرنا بھول جاؤ تو پروردگار عالم تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ پھر دعا کے لیے کہا گیا کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرو۔ جب مغفرت کی دعا کرو تو اس کا ادب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرو، پھر دوسرے کی یا والدین کی مغفرت کی دعا کرو۔ جناب نوح علیہ السلام کی دعائیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں بھی موجود ہیں، اور مغفرت کی دعاؤں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ والدین کی مغفرت کے لیے کس طرح نماز مغفرت والدین پڑھنی ہے اور کس طرح ماں کی دعا بچے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ یہاں میں اس ماں کا ضرور ذکر کروں گی کہ جس نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اس وقت جب ان کے بچے کی جاں بلب کیفیت تھی، پیاس سے وہ بچہ بالکل قریب المرگ تھا،
آپ جانتے ہیں میں جناب حاجرہ کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، تو اس وقت اس ماں کی دعا جو تھی وہ تدبیر کے ساتھ ملحق تھی، یعنی وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی چلی جا رہی تھی اور دعا کرتی جا رہی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر تدبیر کیے دعا مانگنا ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر کمان کے تیر چلانا جو کبھی اپنے نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ جناب حاجرہ جو ہماری اور آپ کی والدہ ہیں، ماں ہیں، انہوں نے کتنی محنت کی، پیر زخمی ہوئے، کانٹے تھے، پتھر تھے، آج کا صفا مروہ نہیں تھا، اس زمانے کا صفا مروہ جب دور دور کوئی نہیں، کوئی زیرو نہیں، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، لیکن ان کی سعی اور ان کی دعا کس طرح محفوظ رہی کہ آج بھی حاجی جب جاتے ہیں تو ان کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ سعی نہ کر لیں۔ اور اس مادر گرامی کی دعا اور ان کی تدبیر اور ان کی محنت نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب دعا کرو تو ساتھ ساتھ دوا بھی کرو، ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرو، ساتھ ساتھ محنت بھی کرو، جد و جہد بھی کرو، اور اس کے بعد پھر دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب دعا کا حکماً فریضہ ادا کرنے کا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں جا کے ہم ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوں گے کہ ہم کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش ہماری کوئی دعا قبول کی، یہاں ہمیں اس کا اتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ تو یہ باتیں اپنے دعا کے فلسفے کے دوران ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے، اور دعا ہمیں سکھائی گئی دعائے صباح، دعائے سماعت، دعائے یستشیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے مشلول، اور ہماری دوسری جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، دعائے عرفہ، دعائے مکارم الاخلاق، ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور زیارت جامعہ، یہ جو زیارات ہیں یہ بھی دعائیں ہیں کہ یہ ہمیں طریقہ بتاتی ہیں، ہمیں ادب و آداب بتاتی ہیں، ائمہ معصومین کی معرفت بتاتی ہیں کہ ہمارے معرفت کے لیول کو یہ دعائیں بڑھاتی ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو دعائیں سکھائیں، 25 سال میرے مولا کو جو ہے موقع ملا تو آپ نے دعاؤں کے ذریعے جو تعلیم دی ہے، دعائے صباح، دعائے مشلول، دعائے کمیل، یہ دعائے اس کو خضر بھی کہتے ہیں، تو یہ دعائیں میرے اور آپ کے لیے اسلامی تعلیمات کی وضاحت ہے، اسلامی تعلیمات کی تفسیر ہے کہ ہمیں، اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس دعاؤں کا ذخیرہ ہے دعائے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ وہ نصاب ہیں کہ جو بعد میں آنے والے ائمہ معصومین نے اپنی یونیورسٹیوں کے لیے وہ نصاب قائم کیا تھا، وہ نصاب صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ میں، جس میں 52 یا 53 ٹاپکس کی دعائیں ہیں، جس میں صبح شام کی دعائیں ہیں، جس میں مصیبت کے وقت کی دعائیں ہیں، بیماری کے وقت کی دعائیں ہیں، قرض کی ادائیگی کی دعائیں ہیں، والدین کے لیے دعائیں ہیں، اولاد کے لیے دعائیں ہیں، دوستوں کے لیے دعائیں ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے دعائیں ہیں، اور سختی کے دفیہ کے لیے دعائیں ہیں، اور مغفرت کے لیے دعائیں ہیں، طلب توبہ کے لیے دعائیں ہیں، رجوع اللہ کے لیے دعائیں ہیں، معرفت کے لیے دعائیں، ہر ٹاپک کے لیے دعائیں میرے مولا نے ہمیں تعلیم کر دیں اس زمانے میں جب بنی امیہ کی حکومت اتنی شدید طور پہ جاسوسی کرتی تھی اور اتنی سختی تھی کہ مومنین کو امام کے پاس حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے میں کچھ گنتی کے لوگ تھے جن کا امام سے رابطہ رہتا تھا۔ اکثر آپ نے منہال کوفی کا نام سنا ہوگا، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو امام کے پاس حاضر ہو سکتے تھے۔ لوگ کوئی سبزی والے کی شکل میں جاتا تھا، کبھی کوئی کچھ بیچنے والے، کوئی دودھ والے کی شکل میں جاتا تھا جو امام سے فیض حاصل کرتا تھا۔ تو اس وقت امام نے دعاؤں کا سہارا لیا اور دعاؤں کے ذریعے تعلیم دی۔ یہ دعائیں آج میرے اور آپ کے لیے عظیم الشان ذخیرہ ہیں، ہمارے اخلاق کی تربیت کے لیے بھی اور ہمارے ڈے ٹو ڈے معاملات کے لیے بھی۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اب ہم اگر اس پہلو کی طرف دیکھیں، کربلا تعلیمات اسلامی کی درسگاہ ہے، اور ایسا کیا ہوا 50 سال میں، ہم آہستہ آہستہ وہ سارے حالات دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتی ہے اور
غدیر کے حکم کے تحت جو ہے وہ ولایت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ غدیر کے حکم کو مانا نہیں گیا۔ امام علی کے لیے وہ والی پذیرائی اور وہ ان کو سپورٹ یا اور ان کو کسی طریقے کا امداد یا کسی قسم کی ان کو قبول نہیں کیا گیا، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ امام کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بتایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے۔ امامت کا جو تصور ہے وہ الہی نظام کا نفاذ۔ امامت کا تصور کیا مطلب ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ رسول کے بعد امام کون ہوتا ہے کہ جو الہی نظام کا نفاذ کرے۔ امامت جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہے امامت، اور اللہ کے وعدے کے مطابق معصومین میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ لا ینال عہدی الظالمین، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، تو آئمہ معصومین تک یہ عہدہ جو پہنچا ہے، یہ امامت جناب ابراہیم علیہ السلام سے چل رہی ہے، جو ختمی مرتبت پر آ کر نبوت ختم ہو گئی اور امامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو اسلامی معاشرے کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو الہی نظام کو جاری و ساری کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو مومنین کی عزت اور سربلندی کی حفاظت کرتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو مومنین کی خوشحالی کی حفاظت کرتا ہے، سرحدوں کی حفاظت پر بھی اس کی نظر رہتی ہے، کفر سے بچاؤ کا بھی وہ انتظام کرتا ہے، نفاق سے دوری کا بھی وہ انتظام کرتا ہے، سیاست میں بھی اس کی جو ہے دور رس نگاہیں ہوتی ہیں، اور امام مومنین کی تعلیم کرنے والا ہوتا ہے، مومنین کے اخلاق کو سنوارنے والا ہوتا ہے، مومنین کی معرفت کو بلند کرنے والا ہوتا ہے، مومنین کی اجتماعی زندگی میں ان کے لیے اخوت اور بھائی چارے کا سامان کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا امام الہی نظام کو نافذ کرنے والا۔ یہ امام کا تصور ختمی مرتبت کے بعد جب امت مسلمہ کو یہ تصور ملا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا حصہ تو امامت کا دور وہ تھا کہ 25 سالہ خاموشی میرے مولا کی، کہ جب آپ نے دوسرے خلفاء کے زمانے میں ان کے مشیر اور وزیر ہونے کا فریضہ ادا کیا، اور اس وقت بھی امام نے اپنی پرخلوص مدد، ہر قسم کی سپورٹ جو تھی وہ اسلامی نظام کو دی، کسی شخص کو نہیں دی، کسی خلیفہ کو نہیں دی یا کسی اور کو نہیں، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تمام تر اپنی جو صلاحیتیں تھیں امام نے وقف کر دی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب ویسے امام خاموش تھے، نہ امام کی تلوار نکلی اور نہ امام نے کبھی بھی کوئی کسی قسم کی بغاوت یا اپنے حق کو واپس لینے کے لیے کوئی کوشش کی ہو، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا دور جو تھا وہ دور تھا امامت کا کہ جب اقتدار امامت کو ملا ہے، 25 سال کے بعد جب حق خلافت میرے مولا کی طرف پلٹا ہے، 4.5 سال کی امامت کی، آپ کی امامت، اور 9-10 مہینے کی امام حسن علیہ السلام کی امامت، یہ وہ دور تھا کہ جس میں عظیم الشان اسلامی تعلیمات کو برسر عمل کر کے دنیا کے سامنے رکھا گیا، عدل و انصاف کی میزان، عدل و انصاف کی بساط بچھائی گئی، جب لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، جب بیت المال کی منصفانہ تقسیم کی گئی، جب عدل کی شدت اتنی تھی کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مولا نے فرمایا لوگ بادشاہوں کے ظلم سے پریشان ہیں اور یہ لوگ میرے عدل سے پریشان ہیں۔ یہ امامت کا وہ دور تھا جو درخشاں دور، جو زرین دور تھا، اگرچہ یہ مشکلات سے بھرپور تھا، بہت آسان نہیں تھا، میرے مولا کے لیے بڑی سخت مشکلات پیدا کی گئیں، یعنی اس مختصر سے عرصے میں 3 جنگیں تو مسلط کی گئیں میرے مولا کے اوپر۔ مولا نے ارتداد کا قلع قمع کیا، لوگ جو مرتد ہو رہے تھے ان کا قلع قمع کیا۔ کیا سوچا لوگوں نے؟ قبائلی معاشرہ تھا، بھائی اسلام لانے والے رسول کی آنکھ بند ہو گئی، اب اس میں جو دل چاہے کرو، اس میں تبدیلیاں کرو، اس میں اپنے من مانی کرو، اس میں من گھڑت، اس میں عقائد داخل کرو، اس کے اندر امام کھڑے ہو گئے اور امام نے اسلامی نظام کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو ان کو سکھایا کہ یہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ زرین دور تھا جو آخر میں بعد میں آنے والے ائمہ معصومین کے لیے بھی ایک مثال تھا، اور اگرچہ یہ بہت مشکل تھا لیکن جو مثالیں اس دور میں قائم ہوئیں وہ عظیم الشان تھیں، اور وہ مورخ آج تک ان کی مثال نہیں لا سکا۔ اور اس دور کے بعد اگلا تیسرا دور جو امامت کا تھا وہ دور تھا جو
सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम और करबला तक, ये 10 साल का जो दौर था। उसके बाद हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाली गुफ्तगू में उसके बारे में बात करेंगे। 10 साल का वो दौर था। तो उसके बाद चौथा दौर जो इमामत का था बाद करबला, वो दौर था कि जिसमें आइम्मा मासूमीन अपनी मुस्तकिल जिद्दोजहद करते रहे। यहाँ ये रह के गलत फहमी नहीं होनी चाहिए किसी को कि आइम्मा मासूमीन सिर्फ जो थे वो नमाज और रोज़ा और अक़ायद और इबादत समझाने के लिए थे। नहीं, अगर ऐसा होता तो बादशाहों को उनको से ख़तरा क्यों होता? ऐसा नहीं था। बादशाहों को उनसे इसलिए ख़तरा था कि तमाम आइम्मा, आने वाले आइम्मा 11वें इमाम तक जो है, तमाम आइम्मा अपने अपने ज़माने में इलाही निज़ाम के निफाज के लिए कोशिशें करते रहे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आइम्मा मासूमीन की का सियासी जिद्दोजहद को अपनी गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाते हैं। इलाही निज़ाम के क़याम के लिए कोशिशें, वो एक मिसाली हुकूमत 4.5 साल की और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा अरसा जो था, जिसमें ईसार और क़ुरबानी की मिसालें कायम की गईं, और उसके बाद भी आइम्मा मासूमीन ने यही जिद्दोजहद रखी। इसीलिए अब्बासियों को, उमवियों को ख़तरा था, उनको ख़तरा था। आइम्मा मासूमीन उन बोरिया नशीनों से ख़तरा था कि जो इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। क्या ख़तरा था कि लोगों के क़ुलूब इनकी तरफ माइल हो जाएंगे और हमारे तख्त व ताज की जो है वो बुनियादें हिलने लगेंगी। इसीलिए तो किसी इमाम को तबाही मौत न मिली। तमाम आइम्मा मासूमीन को, किसी को जहर दिया, किसी को जीन में जहर दिया, किसी को अंगूर में जहर दिया, किसी को कैद खाने में जहर दिया, किसी को तलवार से, किसी को खून में नहलाया। यहाँ तक कि जब 12वें का वक्त आया तो परवरदिगार आलम ने उनको गैबत सुगरा और गैबत कुबरा, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में उस पर भी बात होगी, उसके तहत इमाम को गैबत में भेज दिया। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमने जो 11 के साथ सलूक किया, हम अपने 12वें को गैबत में भेजते हैं। फिर उसका ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया, ये तमाम दुनिया जो है ये जुल्म से भर जाएगी, यहाँ तक कि वो आएगा और वो अदल से इस दुनिया को भर देगा। तो मेरे मौला अली ने, जिनकी हम इस वक्त ज़िक्र कर रहे हैं, वो मद्दो जज़र, वो उतार चढ़ाव जो ख़त्मी मरतबत के बाद इमाम को जिनका सामना करना पड़ा, उनका मुकाबला आपने कैसे किया। यहाँ मैं 3 पहलुओं का ज़िक्र करना समझती हूँ कि ये ज़रूरी है। सबसे पहले तो इमाम अली का इक़्तिदार हुकूमत नहीं, तख्त व ताज नहीं, खिलाफत नहीं, बल्कि इमाम की वो क़ुव्वत और ताकत और वो शान और वो शजाअत कि जो आपका ही खासा था। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, वो इक़्तिदार कि अरब के लोग, किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो इमाम के सामने आए, और किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो अपनी बरतरी कोई साबित कर सके इस हिसाब से। क्योंकि आपने देखा कि तमाम जंगों में भी और सुलह में भी हर वक्त जो है वो अली गालिब रहते थे। अली गालिब अला कुल्ले गालिब, अली गालिब रहा करते थे हर जगह। ये इक़्तिदार था। दूसरा, मज़लूमियत। अब यहाँ ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि जो शख्स इतना बहादुर हो, जो शख्स इतना बड़ा आलिम हो, जिस शख्स की तलवार के सामने कोई ठहर ना सकता हो, वो मज़लूम कैसे है? वो मज़लूम इसलिए है कि जो निज़ाम वो कायम करना चाहता है, जो निज़ाम ख़त्मी मरतबत उसको दे के गए हैं, उस निज़ाम के कायम करने में लोग जो हैं वो अपने तमाम तर अपनी मुनाफ़क़तें और अपने कुफ़्र और अपने सारी चालबाजियाँ और अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और वो छुप छुप के वार करेंगे। ये मज़लूमियत थी मेरे मौला की। बड़ी अजीब गरीब सिचुएशन है, मुतज़ाद सिफ़ात मेरे मौला की। क्या मज़लूमियत थी कि इमाम अपनी जो भी काम करना चाहते थे इस्लामी निज़ाम की निफाज करने के लिए करना चाहते थे, तो इमाम को ऐसे लोगों का वास्ता सामना करना पड़ता था जो बज़ाहिर इमाम के साथी, बज़ाहिर बैत करने वाले, बज़ाहिर आपकी हिमायत करने वाले, लेकिन आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाने वाले। तल्हा और ज़ुबैर ने सबसे पहले इमाम से जो इमाम की बैत की थी और आपके मददगार थे, और बैत तोड़ी उन्होंने, जिसकी वजह से जंग जमल का सामना करना पड़ा। देखिए, ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाज़े था, कुफ्र वाज़े था, शिरक वाज़े था, और जो मुनाफिकीन थे उनके बारे में भी कुरान हकीम बताता रहता था। जब वही का सिलसिला बंद हुआ और ये इमाम की ज़िम्मेदारी हुई
کہ کس طرح اسلامی نظام کو قائم کرنا ہے، یہاں تک کہ اسلامی نظام جو ہے وہ کربلا تک پہنچا۔ تو امام کے لیے اتنی مشکل اس لیے تھی کہ کوئی چیز سامنے واضح نہیں تھی، ایک دھند تھی، ایک غبار تھا، ایک ایسی گھٹا تھی جس میں لوگوں نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالی ہوئی تھیں، کسی کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا، اپنے علم کے تحت امام ضرور جانتے تھے، لیکن یہ مشکل تھی علی کے لیے، یہ سب سے بڑی مشکل، اور علی کی سب سے بڑی مظلومیت یہی تھی کہ دیکھیے شام میں جو بنی امیہ کی حکومت قائم تھی نا پچھلے 30 سال سے، وہ تو علی کو پہچانتے ہی نہیں تھے، وہاں وہ حکومت قائم ہوئی تھی جو ابو سفیان کے زمانے میں جو قائم ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو رسول کا جانشین کہتے تھے۔ سب سے بڑی جو وجہ یہ تھی کہ اہل شام اہل بیت کی فضیلت سے واقف نہیں تھے، اہل شام یہی سمجھتے تھے کہ معاویہ اور ابو سفیان جو ہیں یہ رسول کے رشتہ دار ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور یہی ان کے نمائندے ہیں۔ تو اسلام کی صحیح شکل، اس کی صحیح بنیاد، اس کی صحیح منہاج، اس کے صحیح معیار ان کے سامنے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب فزتو برب الکعبہ کا وقت آیا اور آپ کے سر پہ ضرب لگی اور یہ خبر دمشق میں پہنچی تو اہل دمشق نے کہا اچھا علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ گویا ان کو یہ تک اس بات کا بھی ادراک نہیں تھا کہ علی سے بڑھ کر تو کوئی عابد ان کے زمانے میں نہیں تھا، علی سے بڑھ کے تو عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کہ علی کے لیے اللہ نے شہادت بھی منتخب کی تو سجدے میں منتخب کی کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور جو مسجد میں شہید ہوا۔ لیکن اہل دمشق اتنے بے بہرا تھے اس حوالے سے، تاریخ کا یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم میرے مولا کے حوالے سے ہے کہ نہ ان کی زندگی میں کسی نے ان کو پہچانا، اور ان کے بعد بھی جو ہے وہ سب و شتم کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ ہے وہ مظلومیت، اور اس مظلومیت کا پروردگار عالم نے بدلہ اس دنیا میں کیسے دیا کہ آج تک جو ہے وہ علی کا نام غالب ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں بھی، کہ ان کا مقابلہ ان کی جو اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا کی ہے آج تک کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ایک اور جو بہت بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کامیابی کا۔ اللہ نے ہمیشہ ان کے ہاتھ پہ کامیابی، وہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے جنگوں کو بھی لے لیجئے آپ، اس کے بعد سب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کامیابی ایسی کامیابی کہ پوری دنیا مخالف ہے، پوری دنیا بھی دشمن ہوگی، حکومتیں جو ہیں وہ سب و شتم کریں گے، لیکن وہ بعد میں اخیر میں کامیابی جو ہے وہ علی کی کامیابی ہوگی۔ اور یہ وہ کامیابی تھی کہ جو دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، یہ وہ کامیابی تھی کہ جو ایسے دشمن ہوئے، بنی امیہ ایسے دشمن ہوئے کہ ان کے کارخانے میں جتنے اسلحے تھے وہ سارے اسلحے اولاد علی کے خلاف کربلا میں انہوں نے استعمال کیے، جس میں قتل و غارت کا اسلحہ تھا، جس میں توہین اور بے عزتی کا اسلحہ تھا، جس میں ہر قسم کی دشمنی کا اسلحہ تھا، وہ علی کی اولاد کے لیے روا رکھا، اور صاف کہا گیا کہ ہمیں تو اس کے باپ سے بدلہ لینا ہے، ہمیں آپ سے کچھ۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں یہ اعلان ہوا کہ بھئی کون کون یہاں ہے کہ جس کے گھر میں سے کسی کو علی نے قتل کیا ہے، آؤ اور ان کی اولاد سے ان کا بدلہ لے لو۔ تو یہ انتقام جو تھا نا، بدر کا انتقام، یہ جو ہے وہ خیبر خندق کا انتقام، یہ بے عزتی کا انتقام، یہ کربلا میں لیا گیا۔ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کربلا کیا ایسا ہو گیا جو 50 سال میں کربلا کی تک نوبت پہنچی، وہ یہ وجہ تھی کہ علی کی عظمت سے حسد، علی کے فی سبیل اللہ، علی کا جو قتال تھا، اللہ کی خاطر جو قتال تھا، وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ان کی اولادوں سے لیا گیا۔ اور اس کے بعد علی کی عظمت کو جب کوئی شکست نہ دے سکا، ان کے بلاغت کو، فصاحت کو کوئی شکست نہ دے سکا، ان کی عظمت، ان کی پرہیزگاری، تقوی، عدل، انصاف، ان صفات کو کوئی شکست نہ دے سکا، تو ان لوگوں نے اپنی دشمنی، اپنی حسد دشمنی ایسے نکالی کہ کربلا کے میدان میں بچوں کو، بڑوں کو چن چن کے ان شہزادوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد بیبیوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ کربلا کے بعد وہ ایک ایسا تاریخ، حدیث عشق دوبا بست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ آج جس شہزادے کا ذکر مجھے کرنا ہے
آج کی اس امام بارگاہ کی اس کے مطابق، حکم کے مطابق وہ ہے شہزادہ قاسم۔ یہ شہزادہ قاسم امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کون؟ امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کا آئندہ آنے والے مجلسوں میں ان کا تفصیل سے ذکر ہوگا، اور ہم اس دور کو دیکھیں گے کہ جو امام حسن علیہ السلام کا دور تھا، اور کیا ہوا ایسا کہ کربلا تک نوبت پہنچی۔ یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، جب امام کو زہر دیا گیا تو وہ بچہ چھوٹا سا تھا۔ کربلا میں یہ بچہ شہزادہ قاسم 13-14 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا ہے، بیوہ ماں کی آنکھوں کا تارا، اور اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ دشمن بھی دیکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ گویا چاند نکل آیا ہے خیمے میں سے۔ جب آن و محمد شہید ہو گئے، جب اولاد عقیل شہید ہو گئی، تو جناب قاسم نے چچا کی خدمت میں عرض کی کہ چچا جان اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ سید الشہداء بھتیجے کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ غش کر گئے۔ چچا بھتیجے غش کر گئے، یاد کہا بیٹا میں تجھے کیسے اپنی آنکھوں سے دور کر دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ جناب قاسم سر نہڑائے رونے لگے، یہاں تک کہ یاد آیا کہ بابا نے آخری وقت ایک تعویذ بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا اے قاسم جب بہت مصیبت میں گرفتار ہو، جب بہت پریشانی میں ہو تو یہ تعویذ کھول لینا۔ شہزادے نے اپنی مادر گرامی کے پاس جا کر وہ تعویذ کھولا۔ ہائے کربلا کی مائیں کہ جناب قاسم کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر آئیں اور وہ تعویذ دکھایا، امام کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ دیکھیں آپ کے بھائی کی تحریر ہے، یہ تحریر ہے کہ کربلا میں جب میرا بھائی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو قاسم تم اس پر اپنی جان قربان کر دینا۔ بھائی کی تحریر آنکھوں سے لگائی، بوسہ دیا اور کہا اے بہن وہ تبرکات کا صندوق لے آؤ، ان میں سے تبرکات نکالے، اپنے بھائی کا لباس نکالا، اپنے بھائی کا عمامہ نکالا، قاسم کو زیب تن کیا، عمامہ سر پہ رکھ کے اس طرح آگے اس کے دونوں پہلو ڈال دیے گویا کسی مردے کے اوپر ڈالتے ہیں، گودی میں اٹھا کے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی ذرا اس کے جسم پر پوری نہیں آتی تھی، قاسم کو کرتے ہی میں گھوڑے پر سوار کیا گیا، کہا جاؤ میرے لال جاؤ، تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ قاسم میدان جنگ میں آئے، اصول یہ تھا کہ ایک فوجی ادھر سے آتا تھا اور ایک فوجی ادھر سے جاتا تھا اور وہ باہم لڑائی کرتے تھے اور اس میں فتح اور شکست کا فیصلہ ہوتا تھا۔ قاسم نے جا کے رجز پڑھا، بتایا کہ میں علی کا پوتا ہوں، بتایا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ دشمن اس کی چہرے دیکھ کر ششدر تھے کہ یہ چاند بادلوں میں سے کہاں سے آ گیا۔ قاسم نے انتہائی شجاعت سے جنگ کی، ایک پہلوان کو اس کو زیر تیغ کیا، اس کے چاروں بیٹوں کو زیر تیغ کیا، یہاں تک کہ قاسم جب کسی کے قابو نہیں آئے، عمر سعد نے حکم دے دیا سب مل کر اس پر حملہ کر دو، ارے یہ شیر خدا کا پوتا ہے، تم لوگ اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ یہاں تک کہ ان عہد شکن لوگوں نے قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ شہزادہ یا اماں ہو ادرکنی آواز بلند کرتا ہوا گھوڑے سے نیچے آیا، حسین ایک عقاب کی شکل میں
میدان جنگ کی طرف بھاگے کہ قاسم کی مدد کریں، یہاں تک کہ ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر دوڑنے لگیں، اور قاسم کا نازنین جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، یہاں تک کہ سید الشہداء نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے اور لا کر خیمے میں لائے۔ ام فروا تمہاری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ایثار و قربانی کے جن نمونوں کے ہم ذکر کرتے ہیں، ہمیں بھی ایثار و قربانی کی اعلیٰ اقدار کا حامل بنا، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔